نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت قال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن كيد إن كاد وإن أنيخ على صخرة استناخ صدق الله سبحانه وتعالى وصدق رسوله النبي الكريم قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے سورہ نوح کیا ہے ختم القرآن کی مجلس ہے مدرسے کا نام بھی اشاعت القرآن ہے تو کچھ باتیں کچھ اشعار جو میں نے قرآن کی شان میں لکھے قرآن کی آیات سے ہی اخذ کرتے ہوئے الفاتحہ سے لے کے الناس تک کیا پیارا پیغام اللہ پاک نے ہمیں سپرد کیا ہے اور ہمارے ذمہ لگایا ہے اس کی اشاعت کرنا قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں ہر مسلمان کے اوپر اس کے اوپر ایمان لانا پھر اس کی تلاوت کرنا پھر اس کو سمجھنا پھر اس پہ عمل کرنا پھر اس کی اشاعت کرنا دنیا کے اندر پھر کے اس پیغام عالی شان کو سنانا یہ میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے اسی کے اندر سارے پیغامات ہمیں ملیں گے پہلا پیغام ہے الحمدللہ رب العالمین تو سب سے پہلے میری اور آپ کی ذہن سازی جو قرآن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے چاہے کوٹ اعظم عثمان آباد میں ہوں اور چاہے امریکہ افریقہ آسٹریلیا میں ہوں ہم سارے کے سارے ایک تو اللہ کی تعریف کرنے والے ہوں دوسرا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں یہ پازیٹیو ذہن سازی قرآن کے شروع سے یہ ہمیں ملتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پھر اس پیغام کو لے کے جب ہم پھرتے ہیں ہر طرف ہمیں اللہ کی رحمت برستی ہوئی نظر آئے گی الرحمن الرحیم کہ جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے یہ بزم شمس و قمر کیا ہے رنگ و بو کیا ہے نظر نظر میں ہے موجود تابشیں تیری مگر یہ راز نہ اب تک کھلا کہ تو کیا ہے تیری تلاش میں نکلے تو یہ ہوا معلوم جنون شوق کی منزل ہے جستجو کیا ہے اور رضائے دوست بھائی ہم سب اخلاص والے بن جائیں سنانے والے بھی سننے والے بھی حتیٰ کہ ساؤنڈ والے بھی بچے بھی بوڑھے بھی جوان بھی رضائے دوست کے آگے یہ خواہشیں کیسی خلوص عشق کا مقتل ہے آرزو کیا ہے یہ تقی عثمانی صاحب کا کلام ہے تو بہرحال الرحمن الرحیم اللہ کی رحمت برستی ہر جگہ نظر آئے گی کہ جہاں میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے اور نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی نہاں پردوں میں ہے جلووں کی تابانی نہیں جاتی وہ ہستی خود کو منواتی تو ہے جانی نہیں جاتی رہے الفت یہ تبلیغ کا کام دعوت کا کام اور اللہ کے راستوں میں پھرنے کا کام مدارس مراکز خانقاہوں کا نظام یہ رہے الفت ہے رہے الفت میں اکثر مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ پاؤں تھک کے رک جاتے ہیں جو لانی نہیں جاتی اپنے آپ کو اللہ کے راستوں میں لگائے رکھنا اور اس مقصد میں پھرائے رکھنا الرحمن الرحیم اگلا جب ہم پھریں گے تو صرف رحمت اللہ کی تو برس ہی رہی ہے لیکن پوری دنیا کے اندر کتنا ظلم چل رہا ہے اور کتنوں کو اپنا حق نہیں مل رہا کتنی ابھی جیسے ہمیں واقعہ ہوا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ بچی سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پیرنٹس یا جو وہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کو خطاب کرے اللہ اس شیرخوار بچی سے جس کو گڑے میں گاڑ دیا گیا اللہ اس سے ہم کلام ہے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ جس نے یہ کام انجام دیا ہے اس کی طرف اللہ کا التفات ہی کوئی نہیں ہے اس بچی کو جیسے بچے ہمارے بھی ہیں آپ کے بھی کتنے بچے یعنی چھوٹی عمر میں تو بول نہیں سکتے لیکن اللہ کے کرم اور مہربانی پہ کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ اللہ اس گڑی ہوئی بچی سے پوچھ رہا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ تو بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے
اور عجب بات ہے جہاں پہ یہ آیات آتی ہے اس میں بھی اللہ نے بشارت کا ذکر کیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ، 2 دفعہ بشارت کے لفظ ہیں. یہ بیٹے کی پیدائش کے ساتھ نہیں ہے، بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہے کہ جب بیٹی کی پیدائش اللہ نے اس کو خوشخبری سے تعبیر کیا ہے، رحمت سے تعبیر کیا ہے. اس عورت کو بھی برکت والا کہا گیا ہے جس کے آنگن میں پہلے بیٹی پیدا ہوتی ہے. تو یہ ظلم ہوتا ہمیں نظر آئے گا. مالک یوم الدین، تو میرے اور آپ کے لیے ایک خوبصورتی اور ہمارے لیے خوشخبری اور ہمارے لیے دل کی تسلی کیا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جس دن وہ الرحمن الرحیم وہ اپنی ملوکیت کا بھی اظہار کرے گا، وہ اپنی جباریت کا بھی اظہار کرے گا اور اپنا منتقم ہونا بھی دکھائے گا. گھبرانا نہیں ہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم. یا بنی آدم کا تذکرہ بھی سناتا جاؤں. پورے قرآن میں 5 دفعہ ہے یا بنی آدم. ہم سارے آدم کی اولاد بیٹھے ہیں. 4 دفعہ سورۃ الاعراف میں ہے جو آدم کے بیٹے بیٹیاں بن کے رہے، جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر سر افگندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو نے منصب بھی اگر پایا تو کیا، بڑے منصب پہ پہنچا، بڑے عہدے پہ پہنچا، 22ویں گریڈ کی افسری مل گئی، آگے پیچھے جھنڈے والی گاڑیاں مل گئی، ہوٹر والی گاڑیاں تجھے مل گئی، اور بہت بڑے بڑے جھنڈے تیری گاڑیوں پہ لگ گئے، اور بلو ہارن والی گاڑیاں بھی تجھے مل گئی، سبز نمبر پلیٹیں بھی تجھے مل گئی. منصب بھی اگر پایا تو کیا، گنج سیم و زر ہاتھ آیا تو کیا، بڑے بڑے خزانوں کا مالک ہو گیا تو کیا، گنج سیم و زر ہاتھ آیا تو کیا، قصر عالی شان بنوایا تو کیا، خیرپور میں سب سے بڑی کوٹھی بنوا لی تو کیا کر لیا، بھاولپور میں سب سے بڑا تو نے محل بنا لیا تو کیا. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو قصر عالی شان بنوایا تو کیا، دبدبا بھی اپنا دکھلایا تو کیا. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر ہے دنیا بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. یا بنی آدم پہلی جگہ ہے سورۃ الاعراف میں 4 دفعہ، اور آخری ہے سورۃ یاسین میں 36 نمبر سورت میں. 4 دفعہ سورۃ الاعراف میں ہے یا بنی آدم. سب سے پہلے ہے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ. عجب بات ہے جو میں نے اور آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ اس لباس کو اپنی نشانی قرار دے رہا ہے. تو میں اور آپ جب بھی لباس پہنے تو اس بات کا ادراک کیا کریں کہ میں اللہ کی نشانی پہن رہا ہوں، کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا ہے ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکر. یا بنی آدم پہلی دفعہ ہے، اس کے ساتھ لباس کا ذکر ہے. دوسری جگہ ہے یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. پھر وہ پورا واقعہ ہے آدم اور حوا کا. اللہ فرما رہے آدم کی اولاد تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے. تیسری دفعہ ہے الحمد یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اللہ کے گھر کی طرف اللہ کہہ رہے ہیں کہ آدم کی اولاد سج دھج کے آیا کرو. یہ جو فضول سی ٹوپیاں جو بنی ہوئی ہیں، جو سبز کلر کی یا فلانی کلر کی، آگے سے پھٹی ہوتی ہیں پیچھے سے پھٹی ہوتی ہیں، دل سے پوچھ کے بتاؤ یہ ٹوپی پہن کے تم کسی ولیمے میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ ٹوپی پہن کے تم کسی شادی میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ ٹوپی پہن کے تم رب کائنات کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہو؟ کیا تمہارے دل کو شرم نہیں آتی کہ اس رب کے سامنے تم کھڑے ہو رہے ہو؟ ان ربکم اللہ، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، فی ستۃ ایام 6 دنوں کے اندر. ثم استوى علی العرش، عرش پہ اس نے اپنا استوا کیا. یغشی اللیل النہار، دن رات کا نظام بنایا. یطلبہ حثیثا، ابھی روشنی تھی اتنا اندھیرا کہاں سے آ گیا؟ الحمد
فرماتا ہے قل رأیتم من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ کوٹا والو سنتے نہیں ہو؟ کون ہے جو رات کو دھکا دیتا ہے اور دن کا سورج نکلتا ہے؟ کون ہے جو رات کو لمبا کرتا ہے چھوٹا کرتا ہے؟ کون ہے جو سورج کی موشن کو کنٹرول کر رہا ہے؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ چاند جو شعبان المعظم کا گھٹتا بڑھتا نظر آ رہا ہے، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم، پورے نظام شمسی کا نظام، الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، کہ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ جیسے پڑھ رہے تھے سورۃ الحشر کی آخری آیات، تو بھائیو اپنے دل کی شمع کو روشن کریں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، واللہ الخالق الباری المصور۔ کیا پیارے انداز سے اللہ اپنا تعارف قرآن میں پیش کرتے ہیں۔ تو بہرحال مضمون آگے پیچھے ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا الرحمن الرحیم، قرآن کی تو پہلی سورت سے ہی بات آگے نکل گئی۔ مالک یوم الدین، ظلم ہوتے نظر آتے ہیں، چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، زنا کے اڈے ابھی تک قائم ہیں، شراب کے اڈے ابھی تک قائم ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن اللہ خود فیصلہ کرے گا۔ تو عجب بات ہے، جو پہلا تعارف قیامت کے دن کا ہمیں ملتا ہے قرآن میں، وہ ہے مالک یوم الدین۔ میں بتا رہا تھا 4 دفعہ یا بنی آدم خذوا زینتکم کے بعد ہے یا بنی آدم تمہارے پاس اگر رسول آئیں۔ پہلی دفعہ ذکر ہے لباس کا، دوسری جگہ ذکر ہے شیطان نے جیسے ان کو بہکا دیا، فتنے میں ڈال دیا، تیسری جگہ ہے مسجد والے بنو خذوا زینتکم عند کل مسجد، چوتھی جگہ ہے تمہارے پاس رسول آئیں تو پھر تم ان کی جو تمہارے اوپر آیات پڑھیں گے، تم نے ان کی پیروی کی تو کوئی غم اور خوف تم کو نہ ہوگا۔ یہ 4 مقامات ہیں، جس کو یہ سمجھ نہ آیا اور اپنے من کے اندر وہ نہ ڈوبا اور اپنے آپ کو نفس پرست بنا دیا اور اپنے آپ کو ایسی راہوں پہ چلایا جن راہوں پہ چلنے سے اللہ نے روکا ہے۔ کیا پیاری مثال دی کل رائمنڈ سے بزرگ آئے ہوئے تھے حیا کی۔ حیا کس کو کہتے ہیں؟ کہ تیرا رب جن جگہوں پہ تجھے دیکھنا نہیں چاہتا ان جگہوں پہ تو نہ جایا کر، جن چیزوں کو تیرا رب سننا پسند نہیں کرتا تو ان چیزوں کو نہ سنا کر، اس طرف نہ جایا کر۔ یوسف علیہ السلام کتنا بڑا ایمان ہے، زلیخا کے ٹیمپٹیشنز ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں یہاں کھڑا رہوں، وہ خود بھاگے ہیں اس جگہ سے۔ جب اس نے کہا قالت حیت لک، قالت حیت لک، یوسف علیہ السلام نے اس سے بھی زیادہ طاقت اور انداز سے کہا قال معاذ اللہ، کہ نہنگ ہوں ازدہا ہو، شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا۔ کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ تو بہرحال مالک یوم الدین یہ ہمیں سمجھ نہ آیا اگر یا بنی آدم کا پیغام 5ویں دفعہ آ رہا ہے یا بنی آدم سورۃ یاسین میں۔ روزانہ صبح بھی پڑھا کریں، رات میں بھی پڑھا کریں۔ اب 5ویں دفعہ جو آ رہا ہے وہ سمجھانے کے انداز میں نہیں ہے اور پروٹوکول کے انداز میں بھی نہیں ہے۔ تم دنیا کے اندر آدم کے بیٹے بیٹیاں بن کے نہ رہے اور تم نے اپنے آپ کو ان راہوں سے جدا کر دیا جن راہوں پہ اللہ ملتا ہے، جن راہوں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، جن کی نعت کو سناتا جاؤں میں کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مجھے تبلیغ کے 14 سالوں میں ابھی تک یہ سمجھ آیا ہے کہ زندگی اس سٹینڈرڈ پہ گزارو جس کو اللہ نے سٹینڈرڈ کہا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی، نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا، اور رکھا ہے سبھی تجھ میں، نہ دیکھا میری آنکھوں نے
کہیں تجھ سا ہنسی کوئی، خدا پاک نے تجھ سا بنایا ہی نہیں کوئی۔ بڑے سونے سونے گزرے یوسف جیسے بھی آئے، ایک جھلک جو ویکھی یوسف دی، ہتھ کٹ لیا مصر دیاں عورتاں نے، اتھے بن لٹھیاں اوند نہ اتوں، لکھاں سر کٹوائے جاندے نے۔ حسین و جمیل سب شرما گئے تیرے حسن کے آگے، کسی ماں نے جہاں بھر میں جنا تجھ سا نہیں کوئی۔ مبرہ ہے تو ہر ایک عیب ہر نقص و خامی سے، میرے مالک نے رکھی ہی نہیں تجھ میں کمی کوئی۔ مجھے کیا علم کیا تم ہو، خدا جانے کہ کیا تم ہو، بس اتنا جانتا ہوں محترم بعد از خدا تم ہو۔ کوئی کیا مانگ رہا ہے، کوئی کیا مانگ رہا ہے، کسی کی آرزو کچھ ہو، کسی کا مدعا کچھ ہو۔ اے نبی جی ہماری آرزو تم ہو، ہمارا مدعا تم ہو، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یا بنی آدم کا پیغام سنا کے پھر تھوڑا بچوں کی حوصلہ افزائی، وہ نظم تو میں قرآن والی سنانی تھی لیکن درمیان میں یہ مضمون آ گیا۔ یا بنی آدم 4 دفعہ سورۃ الاعراف میں، 5ویں دفعہ آ رہا ہے سورۃ یاسین میں، لیکن وہ منظر کشی کیسی ہے کہ اب تم نے اپنے آپ کو آدم کے طریقے پہ، اور جیسے چلتے رہے سارے رسول اور آخر میں فخر الرسل آئے، ان کے طریقے پہ تم چل کے نہیں آئے ہو، تو اب بھگتو کیا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدم۔ پیچھے یا بنی آدم کتنے پروٹوکول سے آ رہا ہے۔ خُذُوا زِینَتَکُمْ، اے آدم کی اولاد مسجد آؤ تو بن کے آیا کرو۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، نہیں سمجھ میں آیا تو اب کیا ہے؟ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ تمہیں کہا گیا تھا شیطان کے راستے پہ نہ چلنا اور ایسے فضولیات طریقوں پہ نہ چلتے جانا، نبی کی سنتوں کو مونڈتے مونڈتے قبر کے گڑھے میں نہ اتر جانا، ایسے خالی ہاتھ قیامت کے دن نہ کھڑے ہونا۔ وہ تو تمہارے انتظار میں ہوں کہ میدان ہو، میزان ہو، کوثر ہو کہ پھل ہو، ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے۔ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے۔ ایک جھلک آج دکھا ہے گنبد خضرا کے مکین، کچھ بھی ہیں دور سے دیدار کو آئے ہوئے ہیں۔ تمنائے دل مضطر بس اتنی ہے سرے محشر، کہ جب وہ جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں، مجھ کو محشر میں اشارے سے بلائیں آقا، یہ میرا امتی بیمار ادھر آ جائے۔ اے کاش سرے حشر یہ فرمائے نبی جی، اظہر یہ نکارہ نہیں بھولا ہے ہم کو۔ اور تمنائے دل مضطر بس اتنی ہے سرے محشر، کہ جب وہ جام کوثر دیں تو ہونٹوں سے لگا کر دیں۔ اور نفیس الحسینی شاہ صاحب نے کیا آخیر کی ہے؟ ہو نصیب جام کوثر، ہو نصیب جام کوثر، یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں۔ اور سونے نبی دے ہتھوں پینے دے بھائیوں کچھ کرو، پھر صرف دکانداری کر دے ٹر نہ جانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ تو 5ویں دفعہ یا بنی آدم آ رہا ہے تو وہ قیامت کے منظر میں ہے۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ۔ یہ مضمون تھوڑا سا کمپلیٹ ہوا۔ اب آئیں مالک یوم الدین۔ میں نے کہا ہم شکر والے بن جائیں، پہلی صورت کی ابھی کچھ باتیں کر رہا تھا میں۔ الحمد میں ہے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، سارا شکر بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم قرآن کی ختم کا محفل ہو، یا جیسے آگے رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو قرآن سے تعارف ہو اور تعلق ہو تو ہم سارے کے سارے اللہ کی تعریف کرنے والے بھی ہوں، اللہ کا شکر کرنے والے بھی ہوں، پھر اللہ کے الرحمن الرحیم کی صفات بھی ہمارے ساتھ۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ بیٹی کو رحمت کیوں کہا گیا ہے، کہ بیٹی فیمیل ہے نا، تو جیسے ڈاکٹری میں بھی ہم نے سارا کچھ پڑھا، یوٹرس کو جو مادر رحم ہے، انگلش میں یوٹرس کہتے ہیں، تو جو بیٹا پیدا ہو رہا ہے اس کے اندر وہ میکانزم تو نہیں ہے، وہ نظام تو نہیں ہے۔ بیٹی کی پیدائش کو رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ ایک خوبصورت سا لطیف سا نکتہ ہے، کوئی فتوے کی بات نہیں ہے، لیکن جو ڈاکٹری پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک یعنی ماں ہے، نیولی میرڈ کپل ہے، بیٹی پیدا ہو گئی، بیٹی پیدا ہوئی تو اب اس کے اندر بھی تو ایک چھوٹا سا رحم ہے نا، اس کا ریپروڈکٹیو سسٹم بھی تو ہے نا۔ بیٹی کو رحمت کہنے کی ایک یہ بھی خوبصورت سا نکتہ ہے کہ
پہلی اولاد بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اس بیٹی کے اندر بھی رحم ہے، مادر رحم، یہ وہی روٹ ورڈز ہیں، رحم جو ماں کے پیٹ کے ہے، کہ اللہ پاک نے اس لفظ کو کتنا پسند کیا ہے، اور رحمان اسی لفظ سے اللہ نے ایک بڑی پیاری سورت کا آغاز کیا ہے، اور رحمان، اور اسی کو پوری آیت بنا دیا ہے کہ لفظ الرحمن پہ تم ڈوبو اور اس پہ غور کرو۔ پھر اس نظم کو میں پورا کرتے ہوئے سناتا جاؤں۔ قرآن میں جز سیر جلووں کے 4 سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے، سطر سطر میں ہے موجود آیتیں تیری، مگر یہ پردہ ناب تک اٹھا کے تو کیا ہے، تیری کتاب میں ڈوبے تو یہ ہوا معلوم، من شجرت اقلام والبحر یمدہو کیا ہے، ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی۔ کیوں اپنی منچاہی پہ چل رہے ہو؟ کیوں تمہیں اس کا حبیب پسند نہیں آ رہا؟ تعصر الہ وانت تظہر حبہ۔ مجنوں کو کسی نے دیکھا کتے کے پاؤں چاٹ رہا تھا، میں نے کہا کتے کے پاؤں کیوں چاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا یہ لیلا کی گلی سے آ رہا ہے۔ امر علی الدیار دیار لیلا وقبل ذا الجدار وذا الجدار ما كان حب دیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ کہتا میں لیلا کے شہر کی گلیوں سے گزرتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، مجھے شہر کی محبت نے پاگل نہیں کیا۔ بڑی سیانی بات کرنے کی کوشش میں ہے، شہر کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے مجھے سارا شہر اچھا لگتا ہے، تو بستی عثمان آباد میں آنے والوں کو مدینہ اور مدینے والا کتنا اچھا لگتا ہے کہ مدینہ ہے جہاں پر سید ابرار رہتے ہیں، دل مستر ٹھہر جا یا تیرے غمخار رہتے ہیں، مدینہ ٹھہرنے والے ادر ملحوظ خاطر رکھ، یہاں پر سب جہانوں کے بڑے سردار رہتے ہیں، وہاں کا روزہ انور بڑی ہی شان والا ہے، جہاں پر آقا مدنی کے دونوں یار رہتے ہیں، جو کالا نانگ ڈنگ مارے ہٹاوے نہ جو ایڑی کو، نبی کے ساتھ روزے میں وہ پہرے دار رہتے ہیں، زمین پر ٹکڑا جنت کا نبی کا روزہ انور، اسی روزے میں تم دیکھو عمر جرار رہتے ہیں، مجھ کو شہر نبی کی فضا مل گئی، یعنی کہ درد دل کی دوا مل گئی، ہم مدینے میں پہنچے تو ایسا لگا جیسے پردیسیوں کو پناہ مل گئی، آنکھ مخمور ہے دل بھی مسرور ہے، سبز گنبد کی ٹھنڈی ہوا مل گئی۔ تو سمجھ نہیں آئی اگر زندگی ندائے رب کے مقابل، یہ قرآن سے میں سنا رہا ہوں، ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی، پھر تو بتا کہ صدا لا الہ الا ہو کیا ہے۔ جو تو نے یہ کلمہ پڑھا ہے اس کی تو ابو جہل کو بھی سمجھ آ گئی، اس وجہ سے اس نے نہیں پڑھا کہ میری مرضیاں ختم ہو جائیں گی، مجھے ایک طریقے پہ آنا پڑے گا، مجھے سرنڈر کرنا پڑے گا، زندگی آمد برائے بندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ تو بتا کہ صدا لا، تجھے کتنی سمجھ آئی ہے؟ کیا میری ساری خواہشات ترقی کی نہ کی؟ ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی، پھر تو بتا کہ صدا لا الہ الا ہو کیا ہے۔ پھر فرعون کا ذکر کرتے ہوئے کہ کہاں گئی مصر کی شاہی، کیا خوب ہوئی تباہی، ڈوبتے ہوئے فرعون لشکر کی آبرو کیا ہے، وہ مان کیا جو نہ ٹوٹے، داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو یار، چاچا کیا کہے گا، ایک کیڑا مان تو سا رکھی ودے وے، کس کا مان رکھ رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنے نبی کا مان رکھنا نہیں آتا؟ کیا تمہیں اپنے نبی کی عزت و آبرو کی لاج نہیں ہے؟ کیوں کسی چاچے مامے کو راضی کرنے کی خاطر، کیوں ان برادری کی خاطر تم اپنے آپ کو، کہ جن کے بارے میں سورۃ الفرقان میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا منظر ہوگا، وہ اپنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، پیچھے منظر کیا ہے، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، الف لام کے ساتھ الرسول آ رہا ہے کہ رسول کا پہچاننے والا ہے، لیکن جان بوجھ کے سنت رسول کی بغاوت کی ہے۔ مولانا حکیم اختر صاحب فرما گئے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، خدا کی بندگی کا لطف ہرگز پا نہیں سکتے، رسول اللہ کی سنت کو جو اپنا نہیں سکتے۔ آخری ششار، وہ مان کیا جو نہ ٹوٹے دربار ربی پر، یہ فخر و عجب کیا ہے، میں و تو کیا ہے، جی میں چودھری، میں وڈیرا، میں یہ، اسی زوم کے اندر زندگیاں گزر رہی ہیں۔ سکون کیا جو ہو حاصل گناہ و ظلمت میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب سے قرآن کی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے، سکون کیا جو ہو حاصل گناہ و ظلمت میں، قرآن میں دل نہ لگے کیوں یہ غلو کیا ہے،
تجھے اتنا بھی سمجھ نہیں آتا کہ قرآن سے دل لگا، قرآن سے یاری لگا، قرآن والوں کے ساتھ بیٹھا کر، قرآن جہاں پڑھایا جائے وہاں جایا کر، مدارس کی خدمت کیا کر اور قاری صاحبان کی خدمت کیا کر، اور اپنے لیے باعث اعزاز سمجھا کر کہ تو قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کر رہا ہے۔ تو قرآن جن جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے، لوگ آج سینما گھروں پہ کتنا کچھ لگا رہے ہیں، لوگ ان بازاروں میں کتنا کچھ لگا رہے ہیں، غلط اڈوں پہ کتنا کچھ لگا رہے ہیں، اور تو وہاں پہ لگا جہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے، جہاں پہ الرحمن پڑھائی جا رہی ہے، جہاں پہ یاسین پڑھائی جا رہی ہے، جہاں پہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، جہاں پہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، یہ جہاں پڑھایا جا رہا ہے وہاں کوئی اپنا پیسہ خرچ کر تاکہ تیرے لیے کوئی صدقہ جاریہ بھی بنے۔ کیوں ایسے فضولیات چیزوں میں اپنے پیسے کو اڑا رہا ہے؟ سکون کیا جو ہو حاصل گناہ و ظلمت میں، قرآن میں دل نہ لگے کیوں یہ غلو کیا ہے؟ اور پھر شان صحابہ میں بڑے نرم لفظ لے کے میں آیا ہوں، شان صحابہ نہ سمجھ میں آئے کیوں نہ سمجھ کو، شان صحابہ نہ سمجھ میں آئے کیوں نہ سمجھ کو، پھر یہ محمد الرسول اللہ والذین معہو کیا ہے؟ یہ معہو بھی نہیں سمجھتا جو، اس سے کیا خاک بحث کی جائے؟ جس کو ابو بکر کا نہ پتہ ہو، جس کو عمر فاروق اعظم کا نہ پتہ ہو، جس کو عثمان و علی کی عظمت کا پتہ نہ ہو، جس کو امیر معاویہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو، اور جس کو صحابہ کی عظمت کا پتہ نہ ہو کہ تاریخ کے تابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر ہو یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں کیا خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ ابو بکر کی شان میں سنیں، ایک شخص کو آقا سے بہت پیار ہوا ہے، دنیا سے جدا آپ کا وہ یار ہوا ہے، یہ لطف کسی پر بھی بس ایک بار ہوا ہے، سرگودی میں رکھے ہوئے دیدار ہوا ہے، یہ فیض ابو بکر کو غاروں سے ملا ہے۔ تو شان صحابہ نہ سمجھ میں آئے کیوں نہ سمجھ کو، پھر تو بتا یہ محمد الرسول اللہ والذین معہو کیا ہے؟ اور الفت رب کا مظہر ہے جا بجا اظہر کہ یہ صدا یا ایہا الذین آمنو کیا ہے؟ قرآن میں جز تیرے جلووں کے چار سو کیا ہے؟ یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے؟ سورہ نوح کیا ہے؟ تو مہمانان پہنچ رہے ہیں تو دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، سنیں اور زندگیاں بدلنے کے ارادے لے کے جائیں۔ شعبان اللہ کے حبیب نے فرمایا میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، 15 شعبان کی رات بھی آنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اس مہینے کے اندر اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میرا دل ہے کہ میرا اعمال نامہ پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں، تو کم از کم ایام بیز کے روزے 13، 14، 15 جو چاند کی رات ہے ویسے روزے رکھ لیں، سوموار، جمعرات اور آخری عشرے میں قریب رمضان کے، پھر چھوڑ کے رمضان کی تیاریوں میں لگ جائیں اور قرآن کے دور کریں۔ جتنے حفاظ چاہے جتنے پرانے حافظ ہیں، گزارش ہے کہ اس دفعہ بھی کچھ دن رہتے ہیں، اللہ سے مانگ کے بیٹھ جاؤ، کتنے سال ہو گیا مصلی نہیں سنایا، اس سال سنانے والوں میں لگ جاؤ، اگلا رمضان بہت دور ہے، پتہ نہیں مقدور ہے کہ نہیں ہے، اسی رمضان میں قرآن اپنا پکا کریں اور مصلی پہ کھڑے ہو کے سنا کے جائیں، تاکہ جب اللہ کے سامنے پہنچیں تو اللہ فرمائیں گے قرآن پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا تو دنیا میں پڑھتا تھا، پس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں آخری آیت کو پہنچے۔ قرآن میں ہو وہ تزن مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو کریں گے کوشش، قرآن سے، قرآن والوں سے یاری لگائیں گے نا انشاءاللہ، تبلیغ کی راہوں میں بھی جائیں گے۔ 4 ماہ کا کس کا ارادہ بھائی؟ تھوڑی سی تشکیل ہو جائے، ہاتھ کھڑے کر کے فرمائیں 4 ماہ کون کون لگائیں گے بھائی؟ جن کے لگ گئے وہ ملکوں کے ارادے کریں، ابھی سال والی جماعت ہماری پہنچ رہی ہے، اس کا استقبال بھی کرنا ہے، تو اللہ ہم سب کو دین سے جوڑے رکھیں۔ السلام علیکم۔